ولادت باسعادت حضور پر نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی آخری زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تاریخ انسانی کا سب سے بڑا اہم واقعہ ہے، جسے پہلی امتوں کے ہر دور میں بھی سب سے زیادہ شہرت و مقبولیت حاصل رہی۔ خواص و عام اپنی دینی محفلوں میں بڑی دلچسپی اور محبت سے اس کا ذکر کرتے تھے اور ایمان کی حرارت سے اپنے دلوں کو گرماتے تھے۔ وجود نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے مراحل۔ پہلا نمبر، خلقت نوری محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم عدم سے عالم وجود میں منتقل فرمایا۔ نمبر 2، ظہور نورانیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کا دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پشت در پشت پاکیزہ سلبوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی سے چمکا اور حضرت بی بی آمنہ کی گود میں اترا۔ نمبر 3، ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے عالم دنیا میں تشریف لانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ تاریخ ولادت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو ہوئی، بمطابق 20 اگست 570 نوشیروان کے عہد حکومت کا 40واں سال تھا اور واقعہ صحاب فیل کے 50 روز گزرنے کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ والد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دید۔ تاریخ طبری میں ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبد المطلب کا زمزم کے کھودنے کے وقت قریش سے جھگڑا ہوا اور ان کو دبنا پڑا، تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے پیدا ہو کر بالغ ہوئے اور میری حمایت کرنے کی عمر تک پہنچ گئے تو ایک بیٹے کو ذبح کروں گا۔ جب حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے پیدا ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹوں کو اپنی نظر بتائی، پھر آپ نے قرآن اندازی کی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اس وقت آپ نے چھری اٹھائی تو قریش کے لوگوں نے کہا آپ اس کو ذبح نہ کریں۔ پھر ایک عورت سے پوچھا، اس نے کہا آپ کے ہاں جان کی دید کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا 10 اونٹ۔ پھر اس عورت نے کہا 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ کے نام کی قرآن اندازی کرو، پھر اس میں 10 بڑھاؤ، پھر اس طرح جب اونٹوں کے نام نکلیں تو پھر اسی تعداد میں اونٹ ذبح کرنا۔ پھر 100 اونٹوں پر قرآن اندازی میں اونٹوں کا نام نکلا، پھر حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں قتال بنت نوفل نے نور محمد دیکھا۔ حضرت عبد المطلب 100 اونٹ قربانی کرنے کے بعد حضرت عبداللہ کو ہاتھ سے پکڑ کر کعبہ سے واپس جانے لگے تو راستے میں بنی اسد کی ایک عورت قتال بنت نوفل نے گزر ہوا، تو اس عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی کو دیکھ کر کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا میں اپنے والد کے ساتھ جاتا ہوں۔ پھر عورت نے کہا جس قدر تمہارے فدیے میں اونٹ ذبح کیے گئے ہیں میں اسی قدر تمہیں اونٹ دیتی ہوں، تم اس وقت مجھ سے شادی کرو۔ حضرت عبداللہ نے کہا میں اس وقت اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ کا نکاح۔ حضرت عبد المطلب کعبہ سے واپسی کے وقت حضرت عبداللہ کو وہب بن عبد مناف بن زہرہ کے پاس لے آئے اور حضرت بی بی آمنہ بنت وہب سے نکاح کرایا۔ جب شادی ہو گئی تو حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے شادی کے 3 دن گزرنے کے بعد پہلی عورت قتال بنت نوفل کے پاس آئے۔ پھر اس عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی کو دیکھ کر کہا کیا تم نے مجھ سے ملنے کے بعد کسی عورت سے شادی کی ہے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا میں نے آمنہ بنت وہب سے شادی کی ہے۔ اس وقت قتال بنت نوفل نے کہا اے عبداللہ میں نے آپ کی پیشانی میں ایک نور دیکھا تھا، میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا کہ مجھ سے شادی کرو، لیکن اب وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے نصیب میں آ گیا، اب میں تجھ سے شادی نہیں کروں گی۔
نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبدالمطلب کی پیشانی میں چمکنا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت عبدالمطلب میں منتقل ہوا اور وہ جوان ہو گئے تو ایک دن حتیم میں سو کر اٹھے تو ان کی آنکھ میں سرما اور بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور حسن و جمال میں بڑا اضافہ ہو چکا تھا۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ ان کے والد انہیں قریش کے کاہنوں کے پاس لے گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے سن کر کہا کہ اللہ نے اس جوان کی شادی کا حکم دیا ہے، چنانچہ اس نے پہلا نکاح کیلا سے کیا جس سے ایک بیٹا حارث پیدا ہوا۔ پھر ان کی وفات کے بعد ہند بنت عمرو سے فاطمہ سے نکاح کیا تو ان کے نصیب میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور ان کے بطن سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ روایت میں اس طرح آتا ہے کہ حضرت عبدالمطلب کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور رسول اللہ کا نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے باران رحمت کا نزول۔ جب قریش میں قحط ہوتا تو وہ عبدالمطلب کا ہاتھ پکڑ کر جبل شبیر میں لے جاتے اور ان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرتے اور بارش کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انہیں باران رحمت سے نوازتا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ آمنہ کے بطن میں منتقلی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے والدہ کے بطن سے تخلیق کا ارادہ فرمایا تو رجب مہینہ جمعے کی رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات جنتوں کے پہرے دار خازن کو حکم دیا جنت الفردوس کھول دے اور ایک منادی کرنے والا آسمانوں اور زمین میں ندا دے آئے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ نور جو ایک محفوظ اور مخفی خزانہ تھا، جس نبی ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متولد ہونا تھا، وہ آج کی رات اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہو گیا اور اس کے جسم عنصری کی تکمیل ہوگی اور وہ لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آمنہ بنت وہب نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ان سے کہا گیا کہ آپ تمام عالم کے سردار اور خیر البرید سے حاملہ ہیں، تو جب ان کی ولادت ہو تو ان کا نام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا اور اس دوران اپنے حال کو چھپائے رکھنا۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حاملہ ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ اس رات قریش کی تمام سواریاں بول پڑیں اور یہ کہا کہ رب کعبہ کی قسم حضرت آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاملہ ہوئیں۔ مخدومہ کائنات حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس نور نبوت کی امین قرار پانے کے بعد عرصہ دراز تک مجھے احساس تک نہ ہوا کہ میرے جسم میں ایک نیا وجود پرورش پا رہا ہے اور میں کچھ عرصے بعد ماں بننے والی ہوں۔ خواتین جن تخیلات سے دوچار ہوتی ہیں میں ان سے بالکل محفوظ رہی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں باردار ہو گئی لیکن اول سے آخر تک میں نے کوئی دقت اور مشقت محسوس نہ کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ ماجدہ کے بطن میں 9 ماہ تک جلوہ گر رہے۔ اس دوران انہوں نے کسی قسم کی تکلیف، متلی، بے چینی اور جو عوارض عورتوں کو ان ایام میں پیش آتے ہیں ان کی شکایت کا اظہار نہیں کیا۔